بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین هم الفاسقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو اللہ اکیلا بلا شریک اس پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا غریب نواز گنج بخش، حاجت روا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا اور بارش برسانے والا ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا بلا شریک اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ خالق ارض و سما کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ درود و سلام اس ہستی مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور خدا کا کریم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سچی بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے بہترین کامیابی والا، ہدایت والا، نجات والا راستہ میرا راستہ ہے۔ میرے راستے کے علاوہ جتنے بھی نئے راستے ہیں، طریقے ہیں، عبادات ہیں، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ عزیزان اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو بہت خطرناک گروہ ہے، جس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اس گروہ کو رب تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ کافروں سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے مسلمانوں کو اس گروہ سے، اتنا خطرناک گروہ۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا گروہ، منافقوں کا۔ دنیا کے اندر تین طرح کے انسان بستے ہیں۔ ایک مومن مسلمان جن کا ظاہر اور باطن اسلام پر ہے، اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریعت کو دین مانتے ہیں، حق مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا، اس کے اندر ہر کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، بے دین لوگ، کافر جو سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں تسلیم کرتے، آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو واضح پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اسلام کے دشمن، رب کے باغی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کافر ہیں۔ تیسرا گروہ منافقوں کا، منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اسلام نہیں ہے، دلوں کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی نفرت دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ ہے منافقوں کا گروہ، اور یہ خطرناک ترین گروہ ہے، خطرناک ترین گروہ، کیونکہ ایک کھلا دشمن ہے، واضح دشمن،
اس کا پتہ ہونا تو انسان اس سے بچاؤ کی تدابیر کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس سے کیسے بچنا ہے، یہ کس سمت سے حملہ کر سکتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، میں نے اپنا ڈیفینس، اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، انسان اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا دشمن جس کی دشمنی کا علم نہ ہو تو اس کے وار کا کیسے علم ہو سکتا ہے، اور جس کے وار کا علم نہ ہو پھر اس کے وار سے بچنے کے لیے انسان کیسے تدبیر کر سکتا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک گروہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس گروہ کو کیا کہا ہے؟ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ یہ جو منافقوں کا طبقہ ہے، یہ جو منافق لوگ ہیں، اصل میں یہی فاسق و فاجر ہیں، یہی گنہگار اور برے اور بدترین گروہ یہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا لبادہ ہو کر مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو کر مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے۔ آئیے ان کے انجام اور تعارف سے پہلے سمجھیں کہ نفاق کیا ہے، منافق کسے کہا جاتا ہے۔ حضرات، لغوی اعتبار کے اندر، لغت کے اندر نفاق اس چیز کا نام ہے کہ انسان حقیقت کو چھپائے، حقیقت کے اوپر پردہ ڈالے رکھے اور ظاہر کچھ اور کرے، یہ ہے نفاق۔ اور شرعی اصطلاح میں ایسا گروہ، ایسا شخص، ایسے افراد کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اپنے آپ کو دین کا خیر خواہ ظاہر کرے، لیکن ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت نہ ہو، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر ہر وقت اس موقع کی تلاش رہتی ہے کہ کب موقع ملے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر وار کر سکیں، ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتے۔ اور منافق ایک ایسا لفظ کہ عربی کے اندر نفاقہ ایسے بل کو، چوہے کی ایسی رہائش گاہ کو، جنگلی چوہے کے رہنے کی ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگلی چوہا اپنے اس بل کی دو راہیں رکھتا ہے۔ ایک راہ جس سے وہ داخل ہوتا ہے ہر کسی کو نظر آتی ہے، اور دوسرا راستہ اس کے اوپر وہ ہمیشہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، باہر سے نظر نہیں آتی، باہر سے نظر نہیں آتی۔ اور جب جنگلی چوہے کو کسی چیز کا خوف اور ڈر لاحق ہو تو وہ اس راستے سے جو اس نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس راستے سے نکل جاتا ہے۔ منافق کو منافق بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک راستے سے دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور جبکہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اور منافق کی سب سے بڑی پہچان کہ جب مسلمانوں کے اوپر آسانی، سہولت، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات، تغیرات بدل جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس جب مسلمانوں کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑے یا کفار کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑے، معاشرے کے اندر مسلمانوں کی کسی وجہ سے جگ ہنسائی ہو، تو پھر یہ طبقہ منافقوں کا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ منافقین کا انجام، ان کی سزائیں، ان کی ہولناکیاں، ان کا کردار، آپ یہ سمجھیں کہ منافقوں کی اقسام کتنی۔ نفاق دو طرح کا نفاق، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، علماء کے پاس بیٹھیں، سیکھیں تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نفاق دو طرح کا۔ منافق طبقے کے اندر بھی دو طرح کے لوگ، ایک ہے اعتقادی منافق، اعتقادی نفاق، اور دوسرا عملی منافق، عملی نفاق۔ اعتقادی منافق کہ جو سرے سے
इरादतन, जान बूझ कर अपने होश हवास कायम रखते हुए इस्लाम की दुश्मनी पर अमल पैरा रहते। उन्होंने दिल से कलमा नहीं पढ़ा, दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम नहीं किया, दिलो जान से अल्लाह के नबी की शरीयत के ऊपर ईमान नहीं लाए। ये इत्तेकादी मुनाफिक, इसको निफाक अकबर भी कहा जाता है। ये सबसे बदतरीन गिरोह, सबसे बुरा गिरोह। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हर दौर के अंदर आप देखें, जब मुसलमानों की शानो शौकत बढ़ जाती है, मुसलमानों के वसाइल बढ़ जाते हैं, माशरे के अंदर मुसलमानों का असर और रसूख बढ़ जाता है, और इन मुनाफिकों से जब मुसलमानों का मुकाबला नहीं ना हो पाता, फिर ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो जाते। जब मुसलमानों का मुकाबला नहीं हो सकता, फिर ये इत्तेकादी मुनाफिक जो सिरे से इस्लाम से खारिज हैं, ये लोग जब मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाते, मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो जाते, अंदर खाते काफिरों के साथ मिले होते। साजिशी लोग, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने वाले ये लोग, ये इनका निफाक अकबर निफाक, बड़ा निफाक है, ये जहन्नमी तबका है। इनकी जब तक तौबा नहीं करते, इसी एतकादी मुनाफकत के ऊपर अगर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो अल्लाह की कसम ये तबका जहन्नमी है, दायरा इस्लाम से खारिज। और एक अमली मुनाफिक है, अमली मुनाफिक, अमली निफाक। वो कौन से लोग हैं? मोमिन है, मुसलमान है, दिलो जान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, अल्लाह का आखिरी नबी और हक मानते हैं। ये तबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को, आखिरी शरीयत, आसमानी किताब कुरान मजीद को आखिरी किताब मानता है, लेकिन अमल के अंदर कोताही है। मुनाफिकों की किसी एक रविश के ऊपर कारबंद है, मुनाफिकों में से किसी एक आदत के ऊपर कारबंद है। दीन के अंदर हकीकतन दिल के अंदर दीन की मोहब्बत मौजूद है, लिबादा नहीं हो रहा हुआ, लेकिन अमल क्या है? कोताहियों वाला। दुनिया की रंगीनियों के अंदर इंसान होने के नाते, क्योंकि सारी बनु आदम गलतियों के पुतले खताकार हैं, इंसान होने के नाते दुनिया की रंगीनियों में फंस के, बरादरी के हाथों मजबूर होके, औलाद के हाथों मजबूर होके, इंसान होने के नाते अमल के अंदर कोताही है। कौन सी कोताही है? वादा खिलाफी कर लेता है, बात करता है तो पूरा नहीं उतरता, अमानत रखी जाए तो खयानत कर लेता है, दीन के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता। यह है अमली मुनाफिक। इसका अंजाम क्या है? अगर ये शख्स बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो ये मुसलमान है, इसका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, मुसलमानों की तरह इसकी तदफीन की जाएगी, और बाकी मामला इसका अल्लाह के स्पुर्द है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह कुरान में ऐलान करते हैं कि जिसने शिरक नहीं किया, शिरक ना करने की वजह से, तौहीद पर कारबंद रहने की वजह से, अगर मैं रब चाहूं तो इसके सारे गुनाह माफ कर सकता हूं। तो ये अमली मुनाफिक जो है, इसके ऊपर बड़े बड़े फतवे लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी इस्लाह करनी चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन ये मोमिन है, मुसलमान है, मुसलमानों वाला बर्ताव इसके साथ करना है, लेकिन बगैर तौबा के, अपने इस अमली निफाक से तौबा किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो अगर अल्लाह चाहे इसको माफ़ भी कर देगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह चाहे तो इसके गुनाहों की सज़ा इसको देखकर गुनाहों से पाक करके फिर जन्नत में भी दाखिल कर सकता है। तो ये है मुनाफिकीन के दो तबकात। एक है एतकादी मुनाफिक जो सिरे से दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गया तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, जहन्नमी है। और एक अमली निफाक है,
کہ یہ مسلمان ہے لیکن بد عملیوں کی وجہ سے بغیر توبہ کی یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے جنت میں داخل کر دے۔ اور حضرات، یہ منافق، یہ کتنا سنگین عادت، کتنا سنگین اس کا جرم ہے، اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا کہ جس شخص کے دل کے اندر اگر نفاق جیسی بیماری ہے، اس کا دل مسلمانوں کی خیر خواہی پر راضی نہیں رہتا، اس کا دل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر خوش ہوتا ہے۔ وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جو منافق ہیں ہمیشہ جھوٹ کی روش پر کاربند رہتے ہیں، ان کے سامنے ان کے سامنے ان کے، ان کی بات ادھر ان کی بات ادھر، تو ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری کے اندر اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب رب تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے تیار کر رکھا۔ اتنی خوفناک بیماری، اتنی خطرناک بیماری کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کو اللہ نے قرآن کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کیے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان لوگوں کے متعلق صحابہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کم و بیش 30 ایسے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں نے انہیں دیکھا کہ ان کو ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ قدم قدم پر اپنی اصلاح کرتے تھے، کوئی ایک ایسی عادت بھی جو منافقوں کے اندر پائی جاتی، یہ صحابہ دیکھ کے پھونک پھونک کے چلتے، قدم قدم پر نظر رکھتے کہ کہیں منافقوں والا طرز عمل میرے اندر تو نہیں ہے۔ صحابہ بڑے محتاط رہتے، اس عادت سے بچنے کے لیے بڑے ہوشیار رہتے۔ حضرات، یہ تو باقی صحابہ ہیں نا، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سٹیٹس کسی سے ڈکا چھپا نہیں، ان کی عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں، واحد صحابی رسول، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے لیا، مانگ کر لیا، انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور 22 لاکھ مربع کلو میل تقریباً اس کے حاکم ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ، ایسے صحابی کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے تو گزر جائے نا، اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی عظمت والے صحابی ہیں، اور اتنی عظمت والے صحابی کہ کئی موقعوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم پتہ کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، آپ ان کے ساتھ ساری بات چیت کیا کرتے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو منافقوں کے نام بھی بتائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قیامت کی نشانیاں بتا رکھی تھی، فتنوں کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا، ہر چیز کا اس صحابی کو علم ہوتا۔ اس بنیاد پر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حذیفہ سے بارہا مرتبہ پتہ کیا پوچھا کرتے تھے؟ حذیفہ، مجھے پتہ ہے تو اللہ کے نبی کا رازدان ہے، راز افشاں نہیں کرے گا، تو نہیں بتائے گا،
لیکن میں عمر صرف تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں عمر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اندر تو نہیں لیا؟ اللہ اکبر! کہ منافقوں کا انجام دردناک، دردناک عذاب، سب سے خطرناک گروہ، سب سے رب کا ناپسندیدہ گروہ۔ اس وجہ سے سیدنا فاروق اعظم سیدنا حذیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین لوگوں کے اندر مجھ عمر کا نام تو نہیں لیا؟ اتنی احتیاط برتتے تھے صحابہ کہ کہیں لوگ ہمیں یا اللہ رب العزت ہمیں منافقوں کی صف کے اندر نہ شامل کر دے۔ یہ منافقین کتنا خطرناک گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے، منافقوں کا تعارف کروانے کے لیے، ان کا انجام بتانے کے لیے رب تعالیٰ نے پوری کی پوری سورۃ المنافقون قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ پوری سورت منافقوں کے متعلق رب تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی بد عملیاں ہوتی ہیں، ان کا انجام کیسا ہے، ان کی آخرت کہتی ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا نازل کر دیا۔ اسی وجہ سے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ کیا کہا ہے؟ ہم العدو فاحذرہم۔ یہ منافق رب نے ان کو تمہارا دشمن قرار دیا، اور پھر رب نے ان سے بچاؤ کے لیے تمہیں حکم دیا، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہنا، احتیاط برتنا، سستی نہ دکھانا۔ تمہاری صفوں کے اندر بیٹھ کے تمہیں نقصان پہنچانے والے یہ منافق ہیں، کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں، کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تمہارے راز کافروں تک پہنچاتے ہیں، اسلام کی دشمنی کے اندر اندھے ہیں، یہ تمہارے اصل دشمن ہے، فاحذرہم، تو ان منافقوں سے بچ کے رہنا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ بقرہ، اللہ نے سورۃ بقرہ کے آغاز کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، مومن مسلمانوں کا، واضح اور کھلا جو کافر ہے، اسلام کا، رب کا باغی ہے، اور منافقوں کا۔ لیکن مومن مسلمانوں کا تقریباً رب تعالیٰ نے 4 آیات کے اندر تعارف کروا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ اور جو کافر ہے، رب کے باغی، اسلام کے دشمن، ان کا اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر ذکر کر دیا، تذکرہ کر دیا۔ اور یہ منافق طبقہ، ان کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، ان سے کیسے بچ کے رہنا ہے، یہ رب کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے کتنے بڑے باغی ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے صفوں کے اندر چھپے منافق، اللہ نے ان کے بارے پورا رکوع نازل کر دیا، پورا رکوع، تاکہ مسلمان ان سے بچ کر رہیں، ان کے محبت کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسا خطرناک گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے، شرف نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بھی باغی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، اور مومنین کے بھی دشمن ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہر معاملے کے اندر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی اور اصلاح فرمائی، ہر معاملے کی طرف اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی، خیر خواہی فرمائی، اس گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، احتیاط برتنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ان کی نشانیاں بھی بتائیں۔ چند نشانیاں آج کے خطبے کے اندر، اور باقی نشانیاں یا باقی وہ عمل کہ جو عمل کرنے کی وجہ سے انسان منافقین کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یا وہ نشانیاں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یہ ایک الگ خطبہ، الگ عنوان ہے جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند نشانیاں، مشہور حدیث، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت المنافقی ثلاث، منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔
तीन निशानियाँ जिस शख्स के अंदर, हजरात दिल की तख्तियाँ खोल के दिमाग हाज़र और नाज़र करके सुन लीजिए, कहीं कोताही ना हो जाए और कोताही की वजह से हम ऐसा किरदार ना अदा कर दें कि कल क़यामत के दिन नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सब को अलियाज़ु बिल्लाह महफूज रखे, मुनाफिकों के सफ़ों में शामिल ना होना पड़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिकों की तीन निशानियाँ हैं। क्या? इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करते हैं झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ, झूठ के सिवा इनको बात नहीं आती। ये मुनाफिक की निशानी कोई मौलवी खतीब नहीं बयान कर रहा, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने निशानी बयान फरमाई कि ऐसा शख्स जिसके अंदर ये ऐब है, ये गुनाह है, ये गलती है, कमी और कुताही है, ये नक्स जिसके अंदर पाया जाता है कि वो बात बात पर झूठ बोलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ये शख्स मुनाफिक। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वइज़ा वादा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अपनी बात पर पूरा नहीं उतरता, अपनी बात पर कभी पूरा नहीं उतरा। वादा कर लेते, बात कर लेते, फिर अपनी बात से, ज़बान से मुकर जाते, ये शख्स भी मुनाफिक है। ये निशानी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। और तीसरी जो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी बयान फरमाई वो ये है, वइज़ा तुमिना खाना, जब इसको अमानत इसके सुपुर्द की जाती है, खाना, खयानत करता है। तीन निशानियाँ इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की बयान फरमाई हैं कि बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, और किसी मामले के ऊपर अगर इसको अमीन बनाया जाए, इसके सुपुर्द अमानत की जाए, तो ये अपनी अमानत के अंदर ईमानदारी नहीं दिखाता, बेईमानी दिखाता है, ईमानदारी नहीं किया दिखाता बल्कि खयानत करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये कौन लोग हैं? मुनाफिक। एक और रवायत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार निशानियां बयान फरमाई कि जिस शख्स के अंदर ये चार ऐब है, चार अमल है, चार निशानियां हैं, वो शख्स मुनाफिक है। और मुनाफिक का अंजाम आगे बयान होने वाला है और तारुफ आपने सुन लिया है। उन चार आयात और चार निशानियों के अंदर तीन निशानियां वही हैं। एक निशानी ये अज़ाफ़ा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब ये झगड़ा करता है ना किसी बात के ऊपर, एक माशरे में रहते हुए, एक घर में रहते हुए इख्तलाफ हो जाता है, जब ये इख्तलाफ करता है, किसी मुसलमान मोमिन से झगड़ा करता है, तो गालम गलोच करता है, बुरी ज़बान इस्तेमाल करता है। हज़रात, सारी चीज़ें मिन व अन अल-अयाज़ु बिल्लाह मन रहिम रब्बी, जिनके ऊपर रब की रहमत है वो बचे हुए हैं, वगरना ये चार निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आप अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं और माशरे में नज़र दुराएं, तो ये चार निशानियाँ शायद कोई है जो इससे बचाओ। शायद बात बात पर झूठ हम बोलने वाले और वादा खिलाफी करने वाले हम, अमानतों के अंदर खयानत करने वाले हम और गालम गलोच करने वाले हम। अब तो अल्लाह के नबी ने क्या संगीनी बयान फरमाई कि मुनाफिक ये है कि जब झगड़ा करता है ना, इख्तिलाफ करता है, कोई वजह बनती है, पीछे सबब बनता है, लेकिन उसको एहसन तरीके से डील नहीं करता बल्कि गालम गलोच के ऊपर उतर आता है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो मुनाफिक है। तो हज़रात, वो नौजवान तबका जो बग़ैर इख्तिलाफ के, बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बात बात पर गाली, बात शुरू करता है तो गाली से, ख़त्म करता है तो गाली से, किसी दोस्त को मुखातिब करता है तो गाली देकर, माँ बहन की गाली माशरे में आम, जबकि माँ बहन घर पर्दे के अंदर बैठी हैं और गलियों बाजारों में उनको ही रसवा किया जा रहा है। हज़रात, वो लोग जो किसी वजह से, ये भी गलत है, किसी वजह से गाली देते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक है। और जो बगैर वजह के गाली दे तो उसका अंजाम क्या होगा, आप इसकी होलनाकी का अंदाज़ा खुद लगा सकते। आइए देखिए कि वो तबका, वो ग्रोह, वो लोग कि जिनके सीनों के अंदर, जिनके दिलों के अंदर मुनाफिक है, मुनाफकत है, इस्लाम की दुश्मनी है,
اسلام سے بغاوت ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، مسلمانوں کو آزمائش دکھ تکلیف پہنچے تو راضی ہوتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے انجام کیا ذکر کیا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر بیان فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ یہ جو منافق طبقہ ہے نا، منافق طبقہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ کے اندر بھی موجود ہے اور ارد گرد علاقوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، ان قریب آپ کو بھی علم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کا عذاب ذکر کر دیا، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ یہ جو انسانی جسم ہے نا، انسانی جسم، حضرات اللہ کی قسم، اللہ رب العزت ان انسانی جسم کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو انسانی جسم ہے یہ میری جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ یہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر کئی ایسی چوٹیں، کئی ایسے زخم جو انسان برداشت کر لیتے ہیں، برداشت ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، لیکن جہنم کی جو سختی، ہولناکی اور عذاب ہے، جو اس آگ کی شدت ہے، وہ انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ منافقوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 1 مرتبہ نہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اسی تک بس نہیں ہے، دگنے عذاب کے بعد بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ وجہ اور سبب قتل و غارت نہیں ہے، کفر شرک نہیں ہے، رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے، دلوں کے اندر اسلام کی نفرت ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام سے تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کی دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی بنیاد پر، اس منافقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دیں گے اور دردناک عذاب کی طرف، بہت بڑے عذاب کی طرف ان کو دھکیل کر لے کے جائے گے۔ سورہ توبہ کے اندر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ رب العزت نے وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ۔ اللہ رب العزت ایک بات ویسے کہہ دینا ویسے، تو رب تعالیٰ کی بات کے اندر کیا ہے؟ سچائی ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ وہ کام کرتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا رب تعالیٰ جو بات کر دے اس بات پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ رب العزت نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے، کس چیز کا؟ والکفار نار جہنم، اور کافروں سے بھی جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، ہی حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے لیے لعنت بھی بھیجی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ جو عذاب ہے عارضی نہیں ہے، مقیم دائمی ہے، دائمی۔ کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، مسلمانوں کی صفوں میں اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، کافروں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، کافروں کے سہولت کار ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں، ہر وقت اس ٹوپ پر ہیں کہ کوئی موقع آئے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، دل کے اندر اسلام کی دشمنی رکھنا، منافقت کا لبادہ اوڑے رکھنا، نفاق کر رہنا، نفاق پر مر جانا، بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ عذاب عارضی نہیں ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ حضرات بڑی سنگین
بات اللہ رب العزت نے منافقین کے معنی میں بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، قتال کیجئے، لڑائی کیجئے۔ اللہ نے حکماً اللہ کے نبی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ منافق بڑا خطرناک گروہ ہے، بڑا خطرناک طبقہ ہے، ان کو ڈھیل نہ دیجئے، چھوڑیے نہ، ان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کیجئے، ان کے خلاف جہاد کیجئے، قتال کیجئے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرے، ان کو ڈانٹے مارے۔ کیوں کہ یہ رب کے دشمن ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دلوں کے اندر اسلام نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ یہ ہے منافقوں کا انجام، اور سب سے خطرناک انجام جو تقریباً ہر مومن مسلمان کو پتہ ہے، عام سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کا انجام جہنم کے اندر پتہ کیا بیان فرمایا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقوں انجام یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر، سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جہنم کے درجات جیسے جنت کے درجات ہیں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے درجات کے اندر، بلندی کے اندر ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اسی طرح جہنم کے اندر بھی درجات ہیں، گرے ہیں، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کا کیا انتخاب کیا کہ جہنم کے سب سے نیچلے گرے میں ہوں گے۔ اس گرے کے اندر سارے جہنمی، کافر، منافق، یہودی، عیسائی، رب کے باغی، رب کے دشمن، سب کا جو آگ کی وجہ سے جسم جلسے گا، جل اور سر جائے گا، ان کے جسموں کی جو پیپ بنے گی، ان کا جو خون نکلے گا، ان کی جو آنتڑیاں پگھل جائیں گی، یہ سارا کچھ جہنم کے آخری گرے میں اکٹھا ہوگا۔ تو اس آخری گرے کے اندر، جہنم کے اندر منافقین ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس خطرناک گروہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کو پہچان کر ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنائے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔